अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज कुछ मुतफर्रिक बातें हैं। मुतशायरात या शायरात कैसे अपने शेरी सूरत हाल को चालाकी से, होशियारी से, जहानत से बेहतर करती जाती हैं। शेर की सतह को कैसे बेहतर करती हैं, ये आज हम बताएंगे। जो मुझे भी ये बातें मालूम हुई हैं अपने कुछ दोस्तों के ज़रिए, और ये बड़े ही मोतबर किस्म के दोस्त हैं जिन्होंने बताया है कि बहुत सारी शायरात जो ख़ुद एक मयारी शेर कहने की सतह नहीं रखती, उन्होंने कुछ ऐसे हरबे अपनाए हुए हैं जिसके ज़रिए वो अपनी शायरी को बेहतर कर लेती हैं। वो हरबे क्या हैं? मतलब एक हरबा बहुत ख़ास ये है कि एक ख़ातून है, उन्होंने कोई दो शेर उल्टे सीधे, टूटे फूटे, बहर बेबहर लिखे और किसी दोस्त मेल शायर को ये कहकर भेजे कि ये मैंने सादा शेर कहे हैं, देखें और बताएं कैसे हैं। और ये सारा काम हमारे उस जादू की टिबिया जो है, जिसे हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, उसके ज़रिए हो रहा होता है। व्हाट्सएप है और फेसबुक के मैसेंजर, ये जो साइट्स हैं, इनमें वो चीज़ें भेज दी जाती हैं। दो शेर भेज दिए गए। अब होता क्या है, ये बहुत मज़े की सूरत हाल है। बहुत आप गौर से सुने, मैं तो बहुत मैंने इसको एंजॉय किया। वो जो दो शेर भेजे जाते हैं किसी एक ख़ास फ़र्द को, किसी दोस्त शायर को, और शायर निस्बतन ठरकी होते हैं ये बात भी बिल्कुल आम सी है कि मर्द जो है वो एक औरत के हवाले से एक उसमें ठरक रहती है और उसमें एक दिलचस्पी ख़ास तौर पर वो लेता है, चाहे वो किसी उम्र का शायर हो और वो किसी उम्र की औरत हो और वो दिखने में कैसी भी हो, बुरी से बुरी हो, अच्छी से अच्छी हो, लेकिन वो एक दिलचस्पी का अंसर जो है वो एक अपोजिट सेक्स की वजह से, और शायद दिलचस्पियाँ जो एक मर्द रखता है औरत के हवाले से, उसके हवाले से वो ज़ाहिर है कि दिलचस्पी लेता है औरत इस बात से। और जो मुतशायरात हैं या चालाक शायरात हैं, वो इसका बहुत फ़ायदा उठाती हैं। और सारा खेल जो है बसा औक़ात वो उन्हीं की तरफ से हो रहा होता है। और जब खेल थोड़ा सा बिगड़ता है तो वो इल्ज़ामात लेकर और बहुत सारी ऐसी बातें करती हैं जिसमें किसी मर्द को बदनाम करना भी है, और बहुत सारी बातें हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ ताली एक हाथ से बज रही है। शोरा भी चाहे वो किसी उम्र के हों, उनकी दिलचस्पियाँ और उनके जो खेल हैं वो भी अपनी जगह जारी रहते हैं, चाहे बात बन रही हो या ना बन रही हो, लेकिन उनके मैसेज मुस्तकिल चलते रहते हैं। छेड़छाड़ के और तन्हाई का जिक्र करते हैं, उदासी का जिक्र करते हैं, न मिलने की बात होती है, बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं। और जो मर्द शोरा किसी को फ़ायदा पहुंचा सकें वो तो फिर बहुत ज़्यादा खुल कर ये खेल खेलते हैं। और बहुत सारी ऐसे लोग, ख़वातीन और उसमें मर्द भी हैं, जो कैप्चर हो जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए और ऐसे हथकंडों में आ जाते हैं। पीटीवी एक दौर में था, बहुत शोरा था, रेडियो एक दौर में था, तो ये खेल बहुत होते रहे। वहाँ भी जो ड्रामा प्रोड्यूसर्स थे वो भी बहुत खेल खेलते रहे, छोटे छोटे रोल के लिए बहुत से खेल खेले गए। और ये पूरी दुनिया में है। मुझे लगता है नोबेल इनाम अदब का वो एक साल रोक लिया गया था, क्योंकि नोबेल अदबी कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे उन पर ये चार्ज था कि उन्होंने कुछ ख़वातीन को जो उनकी कमेटी में शामिल थीं उनको हिरासा किया। स्वीडन की बात हो रही है, स्वीडन की बात हो रही है, यूरोप की बात हो रही है। तो वो इनामात जो बनाई गई, फहरिस्त बनाई गई, उसमें बहुत सारे घपले हो चुके थे, तो वो रोक दिए गए। इसी तरह जो है हम मुशायरों की फहरिस्तों में देखते हैं सारी गड़बड़, और जो खुश शक्ल ख़वातीन होती हैं उनके स्कैंडल्स भी मुस्तकिल चल रहे होते हैं, जिन्हें वो मुस्तकिल डिनाई करती हैं और गुस्से का इजहार करती हैं, और खेल सारे चल रहे होते हैं। तो बहुत कम ख़वातीन ऐसी हैं जो बहुत ढंग की हों या बहुत मेयार की हों या ख़ानदानी हों और इस सारे खेल तमाशे से दूर हों, और अपनी अदब की सूरत हाल जो उनकी है, पढ़ने लिखने की और शेर की या
اگر وہ نقاد ہیں یا اگر وہ افسانہ نگار ہیں، اگر وہ ناولسٹ ہیں، تو وہ صرف اس بنیاد پر چلیں. وہ ایسا ذرا کم ہے، شبہات بہت ہیں، تحفظات بہت ہیں. تو وہ شاعرات کرتی کیا ہیں؟ وہ جو متشاعرات ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، 2 شعر کسی ایک مجہوی شاعر کو، اور جو ذرا سا دلچسپی بھی لیتا ہو عورتوں میں، وہ بھیج دیتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو شاعر ہے وہ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میں تو بحر کا مطلب بھی ہے، اس میں وزن کا مطلب بھی ہے، اور جو شعر ہیں وہ بھی بہت غیر معیاری سے ہیں. تو وہ اپنے تئیں وہ یہ کرتا ہے کہ ان 2 شعروں کو بنا دیتا ہے، بہتر کر دیتا ہے، اور وہ شعر جو ہے وہ واپس بھیج دیتا ہے، اور اس کی بڑی تعریف بھی ہو جاتی ہے، اور کچھ اچھے کلمات بھی مل جاتے ہیں، اور اس کی کچھ دلچسپی کی باتیں بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد یہ شاعرات وہی 2 شعر اور اس کے ساتھ مزید کچھ شعر، 1-2 شعر اور وہ ایک دوسرے فرد کو بھیج دیتی ہیں، ایک دوسرے شاعر کو بھیج دیتی ہیں، جو اسی مزاج کا ہوتا ہے اور ان کی دوستی کے حلقے میں داخل ہوتا ہے، اور اس پریکٹس میں بھی نسبتاً ہوتا ہے. تو جب شعر اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ 2 شعر تو ابتدا کے ٹھیک ہیں، بدلہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کے بعد کا شعر ہے، لیکن باقی شعر جو ہیں وہ معیار سے کم ہیں، اور اگر اوزان کے مسائل ہیں، بحر کے مسائل ہیں، تو وہ اپنے تئیں ان کو درست کر دیتا ہے اور بہتری پیدا کرتا ہے، اور داد طلب ہونے کے سبب وہ ریٹرن کر دیتا ہے. تو اب جو ہے اس کو بھی تعریفی کلمات مل جاتے ہیں، اور پھر کام کا بہانہ بنا کے وہ یہ ہوتی ہے کہ بات پھر ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ 4 شعر ہو گئے ہیں، 4 شعر ہو گئے، جس میں بہت کم حصہ اس شاعرہ کا ہے جو یہ سارا کام کر رہی ہے. اس کے بعد وہ مزید 2-3 شعر ٹوٹے پھوٹے ایک تیسرے فرد کو بیچتی ہے. پہلا فرد، دوسرا فرد، تیسرا فرد. تو تیسرے فرد کو جب پہنچتے ہیں وہ شعر، تو اب 7 شعر ہو گئے ہیں. تو وہ دیکھتا ہے کہ آخر کے 2-3 شعر جو ہیں وہ بہت ڈھیلے ہیں یا بہت کمزور ہیں، اور باقی شعروں کے سطح کے نہیں ہیں. تو وہ اپنا فوراً ہنرمندی کے ساتھ، جو کہ اس کے لیے بہت آسان ہے، مطلب ظاہر ہے کہ ایک مشاق شاعر کے لیے کوئی بھی صورتحال ردیف اور قافیے کی ہو، بحر کی ہو، تو وہ نسبتاً اس کے لیے آسان ہے، اس کی مشق کی وجہ سے اور اس کی جو تخلیقی صورتحال ہے اس کی وجہ سے. تو وہ پھر ایک داد کی وجہ سے اور ایک بات کو آگے بڑھانے کے لیے، اور چونکہ اس پریکٹس میں بھی ہے تو وہ بھیج دیتا ہے ٹھیک کر کے. اب وہ غزل نسبتاً چست ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غزل کوئی بہت ہی بڑی غزل ہو گئی یا بہت کمال کی غزل ہو گئی، لیکن وہ جو بھی غزل بنی ہے 7 شعروں کی، اور جو یہ کام کر رہی ہیں خاتون، کم سے کم ان کی سطح سے بہت بلند وہ چیز ہو گئی. یہ مجھے باقاعدہ یعنی کنفرم جو ہے صورتحال بتائی گئی. اور شہر کی ایسی بہت ساری شاعرات ہیں جو کہ بیک وقت بہت سارے انہوں نے تعلقات رکھے لوگوں سے، اور کھیلتی رہیں، اور بیک وقت بہت سارے معاشقے بھی ہوئے ایک ایٹ اے ٹائم. بزم طلبہ کے بہت سارے نوجوان اس کے گواہ ہیں، اور وہ خواتین بھی اسی شہر میں ہیں، اور پھر وہ باعزت بھی بنتی ہیں، پھر وہ شاعرہ بھی بنتی ہیں، پھر وہ سینئر شاعرہ بھی بنتی ہیں. تو ایسا بہت کچھ ہے جو کہ جیسے عفت نوید، ہمارے میر احمد نوید صاحب کی جو بیگم ہیں، بیگم صاحبہ، انہوں نے بھی میں نے دیکھا کہ کل کی پوسٹ میں ایک بات یہ لکھی تھی کہ شاعرات جو ہیں متشاعرات کیوں نہ کہلائیں، کیونکہ ان کی دلچسپیاں لباس کے حوالے سے ہیں، میک اپ کے حوالے سے ہیں، غیبتوں کے حوالے سے ہیں، پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ یہ سینٹرل آئیڈیا تھا ان کے اس پوسٹ کا، ایک مختصر سی پوسٹ تھی. خود عفت نوید جو ہیں وہ بہت اچھے افسانے لکھتی ہیں. مجھے ان کے افسانے کو میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال میں نے شاید ایک آدھ بار کہیں سنا ہے. تو وہ بہت پڑھی لکھی تو خاتون ہیں، اور ادب کے معاملات سے اچھی طرح آگاہ بھی ہیں. اور میر احمد نوید صاحب کے تعلق سے بہت ساری چیزیں وہ جانتی بھی ہیں اس شہر کی شاعرات کے حوالے سے اور سمجھتی بھی ہیں، ظاہر ہے. تو اب یہ جو چیز ایک چل رہی ہے، یہ آپ دیکھیں کہ کیا ہے، اور اس طرح کیسے یہ کھیل چل رہا ہے. پھر وہ غزلیں کتابوں میں آ جاتی ہیں، پھر ان پر جو ہے بڑے بڑے لوگ، ہمارے نقاد، بڑے بڑے نامور اور بڑے بڑے اہم نقاد، وہ لکھتے ہیں باقاعدہ شاعرات پر. اور وہ کسی شاعر پر لکھیں نہ لکھیں، لیکن شاعرات پر بہت اچھے کلمات کے ساتھ وہ ضرور لکھتے ہیں، اور اپنا ریکارڈ خراب کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. پھر جب وہ ان کی کتابوں میں
یہ بہت ہی معتبر قسم کے جو جید نقاد ہوتے ہیں، جب ان کی آراء آتی ہیں تو ظاہر مذاق اڑتا ہے، بہت زیادہ مذاق اڑتا ہے۔ تو بچا کیسے جائے، یہ ایک سوال ہے، آپ اس سوال کا جواب دیجیے گا۔ میرے اپنی نظر میں تو بہت مشکل بات ہے یہ، اور اس کو بہت تیزی سے پورا تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ میں تو یہ تھوڑی تھوڑی باتیں آپ تک پہنچا سکتا ہوں جو خود مجھ تک پہنچتی ہیں، اور میں کسی کے خلاف نہیں ہوں۔ میں اچھی شاعرات کی بہت عزت کرتا ہوں، اور جو قابل شاعرات ہیں ان کی بھی بہت عزت کرتا ہوں، اور جو ڈھنگ کے شعراء ہیں، شاعر ہیں، ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ اور نوجوانوں سے، نئے لوگوں سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہیں، جو سنجیدہ ہیں، جو ادب میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور جو بڑھ رہے ہیں۔ خالد، میں ان کو یہاں اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے باپ کا خیال رکھیے۔ ادب و فنون زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خدا حافظ و ناصر۔